بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائق توصیف التعریف طالبین تعلم و تعلیم، سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے تسلیمات پیش خدمت ہے۔ آئیے پیارے طلاب، آج ہم اصناف سخن کے حصے نظم یعنی اصناف نظم کے متعلق تھوڑا سا تعارف یہاں ترسیل کریں گے۔ اصناف نظم میں جبکہ بہت ساری اصناف جو آپ کے نصاب یا اردو ادب میں مانی جاتی ہیں، ان میں حمد یعنی حمد باری تعالی، غلۂ عقیدت یعنی نعت نبی آخر الزمان، مناجات، منقبت، دعا، قصیدہ، قطع، رباعی، نظم، مثنوی، غزل اور دوسرے اصناف۔ یوں تو صنف نظم یا صنف شعر میں افتتاح اور آغاز جس صنف سے کیا جاتا ہے اس سے حمد کہتے ہیں۔ لائق مودت اور مودت و محبت کے مستحق متعلمین، پہلے ہم صنف شعر کے اس خاص صنف کی تعریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ حمد، اس کی تعریف یہ ہے، یہ وہ صنف نظم ہے جس میں واجب الوجود، مالک الملوک، خالق المخلوق کی تعریف و توصیف، تمہید و توحید کی تذکیر و توقیر کا تقرر و تکلم مرکون کیا جائے۔ مثلاً آغاز تیرے نام سے اے کار ساز دو جہاں، رحمت تیری سب سے سوا، تو سب سے بڑھ کر مہربان۔ اور ایک مثال، اے دو جہاں کے والی، اے گلشنوں کے مالی۔ تو اس طرح
اس صنف نظم کے اس حمد کا اگر ہم تاریخی پس منظر یا ارتقاء کے متعلق کچھ تکلم کریں تو وہ اس طرح ہے۔ ارتقاء اصنافی شعر کی زیر بحث صنف یعنی حمد کا ابتدا و ارتقاء اول الاوائل ہے۔ اس کا افتتاح عالم ازل میں اس وقت ہوا جبکہ خلائق و ملائک اور افلاک کی تخلیق ابھی ارادہ ایزدی میں آفرین نہیں ہوئی ہے۔ ذات ذوالجلال کی ذات اقدس اپنے آپ میں قادر القدوس اول و آخر، هو اللہ الاحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تھی۔ پھر آپ ذوالجلال نے اپنی ذات متعارف کرانے کے لیے ملائک و خلائق بلکہ کل کائنات کو وجود بخشا تاکہ اس کی توحید و تعریف اور تقدیس و تسبیح کی جائے۔ تو اس طرح حمد کا ارتقاء اور آغاز ہوا ہے۔ ہر ادب میں یا ہر زبان میں اگر کسی چیز کا آغاز کیا جاتا ہے تو آغاز جس کلام مقدس اور منظوم صورت میں کیا جائے اسے عرف عام میں حمد کہتے ہیں۔